تعالیٰ مرحوم قائد علامہ مفتی جعفر حسین شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی وہ مومنین و مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اسی طرح وہ مومنین و مومنات جو کل تک ان مجالس اور محافل میں ہمارے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے اور آج اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اور بالخصوص آپ حاضرین جو تشریف رکھتے ہیں اپنے اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے، اور جس مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کی یہ مجلس برگزار کی گئی ہے، بالاخص اس مرحوم کو یاد کرتے ہوئے سب کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ الحمدللہ۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی محمد۔ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی محمد۔ سفر کے ایام ہیں، منجی عالم بشریت یوسف حضرت زہرا حضرت امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور حضرت کی خدمت میں شہدائے کربلا بالاخص نواسۂ رسول کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی محمد۔ رحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون فی یوم القیامہ، صلوات۔ اللہم صلی محمد۔ دعاؤں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اس مقام پہ چل کے آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور اس مجلس کا ثواب آپ تمام حاضرین کے مرحومین، اس بستی کے جتنے مومنین و مومنات دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے نامہ اعمال میں، اور بالخصوص مرحوم و مغفور مخصوص کے نامہ اعمال میں اس مجلس کا ثواب درج فرمائے، اور آپ جتنی حاجات اپنے دلوں میں لے کے آئے ہیں، اور ہم سب کی حاجت، ہم سب کی خواہش، ہم سب کی التجا پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور مومنین نے جو آپ کے اور ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی محمد محمد۔ اہل علم اور اہل معرفت میرے سامنے تشریف فرما ہے، سننے میں آیا ہے کہ آپ علماء دوست لوگ ہیں۔ میں معمولاً تو بچوں کے لیے بیان کرتا ہوں، لیکن بچوں کا نام ہی ہوتا ہے، بڑوں کے لیے بھی مسائل شرعی جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ شرعی بیان کرتا ہوں میں اپنی عبادت سمجھتے ہوئے۔ جو آدمی بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اسے رکوع میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، اور
اسے حالت قیام میں کیسے کھڑا ہونا چاہیے. تو جو میری طرف رہے گا 12:30 بجے ختم کرنا ہے، اس کے اندر ہی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس سے زیادہ میرے بدن میں طاقت بھی نہیں ہے کہ میں شور مچاؤں گا. مجھے میں شور مچانے کی عادت ہے، میرا اپنا سر درد کرتا ہے جب شور مچاتا ہوں. تو شور مچانا معیار نہیں ہوتا، بات پیغام پہنچانا معیار ہوتا ہے. جو بندہ نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں کھڑا ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، اس کے پاؤں کے درمیان 4 انگشت سے کم فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور 1 بالغ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ فاصلہ ہوگا، یہی ایک مسئلہ اگر کوئی یاد کر لینا تو میں سمجھتا ہوں اس مرحوم کی بخشش کے لیے بھی کافی ہے، ہماری بخشش کے لیے بھی کافی ہے. 4 انگشت سے کم فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اور 1 بالغ سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ حالت قنوت میں ہوتے ہیں تو وہ بعض بندوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، جس کی جیب میں 4 پیسے ہوں وہ اکڑ کے متکبرانہ انداز میں کھڑا ہوتا ہے، اور جس کی میری طرح کوئی نہ ہو وہ بیچارہ پریشانیوں کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسے اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے اور کوئی ایسے لاوبالی کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے. نہ وہ حالت ٹھیک ہے نہ یہ حالت ٹھیک ہے، بلکہ آپ حالت قنوت میں آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اس تھوڑی کے برابر ہونے چاہیے، نہ اس سے زیادہ اوپر اور نہ اس سے نیچے. حالت سجدہ میں آپ کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے اور حالت سجدہ میں ہاتھ کہاں ہونے چاہیے. اب کچھ بچے تو مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، بڑے نظر آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ سب کے لیے مسئلہ ہوتا ہی بڑوں کے لیے، بچوں کو تو ایسے نام ہی ہوتا ہے. حالت سجدہ میں آپ کے دونوں ہاتھ دونوں کانوں کے برابر ہونے چاہیے. حالت سجدہ میں دونوں ہاتھ دونوں کانوں کے برابر ہونے چاہیے، نہ اس سے زیادہ آگے اور نہ اس سے پیچھے ہونے چاہیے. باہر سے آنے والے بندے کو یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا. ظہرین اور مغربین اور صبح کی نماز میں کچھ نمازیں جو ہے وہ بالاتفاق ہیں، بالجا ہیں. کچھ نمازیں بالاتفاق کا مطلب ہے آہستہ پڑھنا، اور بالجہر کا مطلب ہے بآواز بلند پڑھنا. بآواز بلند کا معیار کیا ہے اور بالاتفاق کا کیا معیار ہے؟ بالاتفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ جو 4 انگلیاں ہیں نا، اس کا یہی فاصلہ ہے کان اور زبان کے درمیان. تو بالاتفاق کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ظہرین کی نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ اتنے آہستہ اس انداز سے پڑھ رہے ہوں کہ آپ منہ سے لفظ نکالیں، آپ کا اپنا کان سن رہا ہو، تاکہ لفظ کی ادائیگی ہو رہی ہو. بالکل خاموشی اور سکوت نہیں ہے، بلکہ لفظ کی ادائیگی ہو. بالجہر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کرونے نے ہمیں واضح کر دیا کہ 1 میٹر کے فاصلے پہ کھڑا ہونا ہے. تو 1 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہوا شخص، یعنی ایک شخص اور دوسرا شخص، اس کو آپ کی آواز پہنچے. محلے میں یا میال چوک پہ آواز جانا معیار نہیں ہے. بالجار کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا ایک شخص اور اس کے بعد جو دوسرا شخص ہے اس تک آپ کی آواز جانی چاہیے. اور نماز شب کے تو آپ سارے پابند ہیں. نماز شب کا کیا حکم ہے؟ نماز شب معمولاً نماز شب جو ہے وہ جو پڑھتے ہیں مومنین میں پتہ ہوتا ہے، نماز شب نماز صبح کے تابع ہے پڑھنے کے حوالے سے. یعنی بالجہر پڑھے، بآواز بلند پڑھے، تاکہ قریب بیٹھے ہوا شخص بھی سنے اور اس کا بھی ضمیر جاگ جائے. صلوات پڑھے بآواز بلند. اجازت ہو تو نوافل کا بھی اس مرحوم کے اثار ثواب کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. ظہرین کی نماز بالاتفاق پڑھنی ہے، مغربین اور صبح کی نماز جو ہے وہ بالجہر پڑھنی ہے. تو جو حکم واجب نماز کا ہے وہی اس کے نوافل کا ہے. ہم تو ہمارے جیسے بندے پڑھتے ہی نہیں ہیں نوافل کا. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نوافل ہے کتنے. 51 رکعت نماز میں 17 کا تو پتہ ہے، باقیوں کا نہیں پتہ. تو ظہرین کے 8 رکعت جو ہے نوافل ہیں. تو ظہرین کے تابع ہیں، مغربین اور صبح کے تابع ہیں. تابع ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے نماز صبح پڑھیں گے ویسے ہی اس کے نفل پڑھنے کی نیت اور انداز اور آواز جو ہے وہ نکالنی ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. مجلس ترحیم ہے، پروردگار اس مجلس کے صدقے میں اس مرحوم و مغفور کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علمی مقام عطا فرمائے. بس چند جملے اور آپ کی رحمت. تمام یہی مجلس امام حسین ہی ہے ہمارے پاس آج
کہ جو ہماری تربیت کا ذریعہ بھی ہے، جو ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہے، لیکن بے شرط ہا مشروط ہا کہ مجلس میں وہ پڑھا جائے جس پہ اللہ، اللہ کا رسول اور آل رسول راضی ہوں۔ ہر مجلس معیار نہیں ہے، تو جو ہے نا میرے جناب، میں مختصر اور سادہ باتیں کرتا ہوں، اور اس سے زیادہ اونچی آواز بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے نکالنے کی۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے۔ مجلس امام حسین ہی ہماری تربیت گاہ ہے، اور مجلس امام حسین ہی ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے۔ نوجوان میرے سامنے تشریف فرمائے، ڈاکٹر شریعتی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ڈاکٹر شریعتی سے کسی نے کہا کہ جناب ڈاکٹر شریعتی، یہ مجالس کی عزاداریاں بند کر دو۔ ادھر بھی اعتراض ہوتے ہیں کہ بند کر دو جی، روڈ بلاک ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر شریعتی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فارسی میں اسپتال کو کہتے ہیں بیمارستان۔ جب اس بندے نے کہا نا کہ ڈاکٹر شریعتی مجالس کو، عزاداریوں کو بند کر دو، تو ڈاکٹر شریعتی نے بڑا خوبصورت، جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں انہوں نے اس جملے کا مطالعہ کیا ہوگا، ڈاکٹر شریعتی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ بیمارستان بند کر دو۔ وہ اعتراض کرنے والے نے کہا عجیب ہے ڈاکٹر شریعتی، تو ہم تجھے کہتے ہیں یہ مجالس بند کرو، یہ ڈسٹرب کرتی ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، فلاں راستے بلاک۔ اس نے کہا تم بیمارستان بند کر دو۔ تو کہنے والے نے کہا کہ ڈاکٹر شریعتی اگر بیمارستان بند کر دے تو بیمار کہاں جائے؟ ڈاکٹر شریعتی نے کہا پھر مجالس بند کر دیں تو گناہگار کہاں جائے؟ مجالس اور عزاداریاں بند کر دیں تو بھی گناہگار کہاں جائیں؟ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ بیمارستان بند کر دیں تو بیمار کہاں جائیں؟ شریعتی نے کہا پھر مجالس بند کر دیں تو گناہگار کہاں جائیں؟ لیکن پھر وہی بات کہ مجلس میں وہ چیز بیان ہو جس پہ آل رسول راضی ہوں، تو پھر بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کی خوش گزرانی کا ذریعہ ہو مجلس اعضا، اور ٹائم گزارنے کا، اور چلو یار 2 منٹ مانی اس کو، جس کی مجلس ہے اس کے ورثاء کو راضی کرو، یہ مجلس سید الشہداء مذاق نہیں ہے، یہ شوقی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا اس پرفتن دور میں کہ جہاں شیطان کبھی گناہ کرنے کے لیے، لوگ گناہ کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جایا کرتے تھے یا کسی خاص مرکز میں جا کے گناہ کرتے تھے، آج وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج گناہ کا آلہ تیرے میرے جیب میں موجود ہے۔ اس پرفتن دور میں کوئی غلط بات نہیں کرتا نا، میں آپ کے سامنے ہے، موبائل نکالو جو جی میں آئے کرتا کیا ہو۔ تو آج یہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نماز روزے کا پابند ہے، اور اگر کوئی آل رسول سے آشنائی اور معرفت رکھتا ہے، تو یہ مجلس کی برکت سے ہی ہے۔ اور مجلس کو کبھی مذاق اور شوقی نہ سمجھو، اور مجلس کو یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی کمال ہے، یہ بھی لطف و کرم ہے پروردگار کا، اور آل رسول کی نظر کرم ہے کہ یہ مجلس سید الشہداء برگزار ہو رہی ہے۔ کوئی بانی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا کمال کر رہا ہوں، اور کوئی جناب علی نظر نیاز والا یہ نہ سمجھے، اور کوئی پڑھنے والا بھی یہ نہ سمجھے کہ میرا بڑا کمال ہے۔ یہ سید الشہداء کی برکت، ذکر کی برکت سے پڑھنے والے کو بھی عزت مل رہی ہے، مجلس اعضا برگزار کرنے والے کو بھی عزت افزائی ہو رہی ہے، اور اس کی شان میں کوئی اگر اضافہ ہوتا ہے تو اس مجلس کی برکت سے۔ اور مجالس اور عزاداریاں یہ حقیقت بات ہے، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے کہ ہماری محتاج نہیں ہے، ہم نہیں تھے تب بھی مجالس تھی، ہم نہیں ہوں گے پھر بھی مجالس ہوں گے۔ ذکر سید الشہداء جاری رہے گا، یہ ان کا لطف و کرم ہے کہ جس کے وسیلے سے جناب محترم مجلس اعضا برگزار ہو جاتی ہے۔ اگر ذاکری میں مجلس ترجیح میں کسی اور طرف نہ چلا جاؤں، اگر ذاکری امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جی جس کے سر پہ امامہ ہے وہ سارے جناب علی ڈکوانے ہیں، وہ تو مجلس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہر 4 شنبے کو، ہر بدھ کو نجف اشرف میں بھی اور قم المقدسہ میں بھی مراجع اور مجتہدین کے ہاں مجالس برگزار ہوتی ہیں۔ ہر بدھ کو امام خمینی کے ہاں مجلس ہوتی تھی، اور ایک ان کا مداح تھا، ذاکر تھا، اس کا نام تھا اگر ذاکری۔ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ یہ واقعات بیان ہوتے رہتے ہیں۔ آج ذاکری کہتا ہے میں روزے عاشور اور پھر اس سے ایک دن پہلے روزے تاسوعہ مجلس پڑھ کے کربلا کے اندر جا رہا تھا کہ اپنے گھر کے اندر جاؤں اور تھوڑی دیر استراحت کروں، پھر تاسوعہ 9 محرم کا دن گزارا، اور شام کو تھوڑی دیر استراحت کر کے پھر شب عاشور کی مجلس پڑھوں گا، اور پھر روزے عاشور کو پڑھوں گا۔
ذاکری کہتا ہے میں مجلس پڑھ کے نکلا تو میں نے دیکھا گلی سے میرا گزر ہوا تو بچے جو ہے وہ انہوں نے ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا ہوا تھا اور اپنا اضافانہ سجا کے بیٹھے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ آج ذاکری کہتا ہے کہ بچوں نے مجھے دیکھا تو ظاہر ہے معروف آدمی، آپ بھی معروف آدمی کو تو جانتے ہیں نا، صلوات پڑھے بآواز بلند اللہم صلی جان سی بات ہے، معروف آدمی تھا، بچوں نے پکڑ لیا اس کا دامن کہ آئے ذاکری اگر ہو سکے تو چند منٹ ہمارے اس امام بارگاہ میں اور ہمارے عزاخانے میں بھی چند منٹ آپ خطاب فرمائیں۔ آغا ذاکری کہتا ہے کہ میں نے بچوں کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں چند منٹ رک گیا اور میں نے مجلس سید الشہداء پڑھی۔ چھوٹا اضاخانہ اور بڑا اضاخانہ کبھی ذہن میں نہ رکھا کرو، ذکر امام حسین کو ذکر سمجھ کے اور عبادت سمجھ کے کیا کرو، عبادت سمجھ کے سنا کرو۔ آج آخری نے مجلس پڑھی اور آج آخری کہتے ہیں کہ اتنا گریا اور اتنا تبسل بڑوں کی مجلس میں نہیں ہوا جتنا بچوں کی مجلس میں ہوا۔ مجلس کے بعد آج آخری میں نے عرض کیا نا، یہ نہ سمجھ رہا کبھی بھی کہ تمہارا کوئی کمال ہے، نہ بانی نہ سیکٹری نہ پڑھنے والا نہ سننے والے، یہ ان کا لطف و کرم ہے مجلس سید الشہداء۔ آغا ذاکری کہتے ہیں کہ میں مجلس پڑھ کے جب ختم کی میں نے مجلس تو بچوں نے کہا کہ آغا ذاکری تھوڑی دیر تشریف رکھیں، ہمیں جو اپنے والدین ہمارے جیب خرچی دیتے ہیں اس سے ہم نے کچھ نیاز امام حسین کا بندوبست کیا ہے۔ نیاز امام حسین کا بندوبست کیا ہے۔ نیاز امام حسین ہمارے ہاں تو جو ہے نا وہ نان اور گوشت نہ ہو تو ہم پسند ہی نہیں کرتے۔ نیاز امام حسین خلوص نیت سے اور حلال کا کوئی لقمہ ایک کھجور کا بھی ہو نا، ایک کھجور بھی تو نیاز سمجھ کے کھائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ کربلا گئے ہیں اللہ ان کی زیارتیں قبول کرے، اور جو نہیں گئے اللہ انہیں توفیق دے۔ جس بندے کے پاس کربلا کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہ ٹیشو پیپر اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ مظلوم کربلا کا عزادار اسی سے اپنے آنسو پونچھ لے گا۔ تو سید الشہداء کی عزاداری میں جو بندہ حصہ ڈالتا ہے وہ سمجھے کہ یہ لطف پروردگار ہے، اس کو پروردگار کا لطف اس کے شامل ہوا ہے۔ آج آخری کہتا ہے بچے جو ہے وہ ان کے اصرار پہ میں جناب علی بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد بچے چائے کا ایک کپ لے کے آ گئے۔ ابھی میرے محترم سید جعفر شاہ صاحب بیان کر رہے تھے نا کہ یہ مجلسیں بانی کی اس کے لیے نہیں ہے، ریاکاری کے لیے اور نہ پڑھنے والے کی جیب بھرنے کے لیے ہے۔ یہ سید الشہداء کا ذکر یہ ایک مکتب ہے، ایک درسگاہ ہے، ایک تربیت گاہ ہے ہماری، یہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے اور نہ جناب علی ریاکاری کا ذریعہ ہے، نہ ہماری شہرت کا ذریعہ ہے، اس کو مجلس سمجھ۔ آج آخری کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں شاید آپ کے یہاں نہ ہو، ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بندے کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے تو ہم مجلس کہاں سے کرائیں، ہمارے پاس نہیں ہے تو نیاز کہاں سے دیں۔ بھائی جتنی جس کی توفیق ہے اتنا اس میں شرکت کرے، تو واجب تھوڑی ہے کہ جو مثلا شہر کا بڑا آدمی کر رہا ہے میں بھی وہی کروں، جتنی توفیق ہے، خلوص سے ہو، حلال ہو، خلوص سے ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو۔ اور اگر حرام ہے تو پھر ظاہر سید الشہداء نہیں، مکے بھی جاؤ وہاں بھی قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھے بآواز مختصر کرو، شاید میرے وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ آج آخری کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، بچے مجلس کے بعد چائے کا ایک کپ لے کے آئے تو میں نے دیکھا کہ بچوں کے ہاتھ گندے شندے ہیں اور پتہ نہیں صاف ہیں نہیں، تمیز ہے نہیں، پاک ہیں پلیت ہیں ان کے ہاتھ، تو میں یہاں پر چائے لے تو نہیں لیکن میں نے زمین پہ رکھ دی۔ جب بچوں کی نظروں سے اوجل ہوا اور بچے ادھر ادھر ہوئے تو میں نے وہ چائے زمین پہ انڈیل دی۔ آج آخری کہتے ہیں میں مجلس چائے زمین پہ انڈیل کے چلا گیا استراحت کرنے کے لیے اپنے گھر، کہ میں تھوڑی دیر استراحت کروں گا، شب عاشور ہے، پھر آ کے مجلس اعزاز سے خطاب کروں گا۔ کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، اس تھوڑی دیر کی جو میری آنکھ لگی اسی دوران میرے خواب میں ایک کالے برقعے والی بی بی آئی اور مجھے کہتی ہے ذاکری تو نے میرے معصوم بیٹے کی مجلس جو میرے معصوم بچوں نے برباد کی تھی، تو نے میرے معصوم بیٹوں کی، میرے معصوم بچوں کی نیاز کو زمین پہ گرا دیا، تو نے توہین کی۔ اور ذاکری سن، تجھے پتہ ہے وہ بچوں نے تیار نہیں کی، میں زہرا مرضیہ نے تیار کی۔ آئے ذاکری تو نے میرے بیٹے کی نیاز کا حیا نہیں کیا، بچوں نے نہیں، میں نے نیاز کیا۔ اس مجلس کو اپنی خوش گزرانی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ مجلس سے ترغیب ہے۔ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا رخ سے
یا علی انت و شیعتک هم الفائزون فی یوم القیامہ، علی تو اور تیرے شیعہ بروز محشر کامیاب۔ میں دو لفظ اور آپ کی رحمت، تمام ایام ادا ہے، سفر کے دن ہیں، اور وہ ایام ہیں جن دنوں میں علی کی بیٹیاں قید سے رہا ہو کے پھر کبھی فرصت ہوئی اس موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ چند جملے مصیبت کے عرض کرتا چلوں۔ 11 محرم کو آغا انصاریان کہتے ہیں مشہد مقدس میں نے خود یہ ان کے الفاظ اپنے کانوں سے سنے ہیں، کہتے ہیں 11 محرم کو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مجھے صبح 11 محرم کو گوشت، بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ راوی کہتا ہے فوجی اشقیاء نے تو کھانا کھا لیا، آل رسول کو پانی تک نہ ملا، یہ گوشت کی کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ کہتا ہے میں نے جب غور کیا نا تو میں متوجہ ہوا کہ چونکہ 11 محرم کو 10 محرم کے بعد 11 محرم کو آپ ہاڑا دیکھتے ہیں گرمی کا مہینہ ہوتا، اتنی گرمی تھی کہ جو سید سجاد کو زنجیر پہنائے گئے تھے، جو سید سجاد کو زنجیر پہنائے گئے تھے وہ زنجیر اتنے گرم ہو چکے تھے، سید سجاد کے گوشت کے جلنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ عالم میں آل رسول نے اسلام کو بچایا اور تجھے اور مجھے مسلمان بنایا۔ ہمیشہ اس محسن کے احسان کو یاد رکھنا۔ آل رسول کی اس عالم میں گرفتاری ہوئی، اور مجھے نہیں، میں کیسے بیان کروں کہ آل رسول کی خواتین کس طرح اونٹوں پہ سوار ہوئی، اور ایک دفعہ جب سوار ہو چکی نا تو زینب کبریٰ نے سید سجاد کی طرف دیکھ کے کہا بیٹا میرا بھائی حسین، میں اس کو الوداع کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ آئی ہے نا زینب کبریٰ اس لاش کے قریب جو پتھروں کے ڈھیر کے نیچے چھپ چکی ہے، اور مجھے یہ بتاؤ زینب جیسی بہن ہو، حسین جیسا بھائی ہو، کیا وہ نہیں پہچان پائے گی؟ اور کتنی محبت تھی زینب کبریٰ کو۔ جب عقد ہوا نا زینب کبریٰ کا جناب عبداللہ سے، امیر المومنین ایک طرف لے گئے، کہتے ہیں امیر المومنین عبداللہ کو عبداللہ میری ایک بات یاد رکھنا، میری زینب کو حسین سے بڑا پیار ہے، عبداللہ یہ تیری کنیز بن کے جا رہی ہے، لیکن یاد رکھنا جب کبھی حسین سے بلائے زینب کو نہ روکنا۔ اتنا پیار، اتنی محبت، لیکن جب 11 محرم کو آئی ہے نا بھائی کی لاش پہ انگشت پہ دندان کھڑی ہو کے رو کے کہتی ہے انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ زینب پہچان نہیں پائی، اور ایک دفعہ رو کے کہتی ہے بھیا حسین تو ہے، زہرا کا لاڈلا تو ہے۔ پتہ نہیں حسین کی لاش کو دیکھ کے زینب کبریٰ کیسے برداشت کر گئی۔ پھر زینب کبریٰ بھی قیدن بن کے چلی گئی ہے دربار شام میں، اور دربار شام میں جب گئی ہے نا یزید نے ایک سوال کیا ہے زینب کبریٰ سے، اے زینب تجھے حسین سے بڑا پیار تھا، زینب مجھے یہ بتا تجھ پہ سب سے بڑی مشکل کہاں آئی؟ زینب کبریٰ رو کے کہتی ہے یزید میرے بھائی حسین مارے گئے، مشکل بڑی تھی، میرا عباس مارا گیا، میرے اون محمد مارے گئے، میرا قاسم مارا گیا، علی اکبر مارا گیا، شام غریباں کو میری چادر بھی لوٹ لی گئی، لیکن اے یزید سن مجھ پہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے مجھ جیسی شریف زادی تجھ جیسے شرابی سے ہم کلام ہو رہی ہے، اور شرابی سے ہم کلام ہونا آل رسول کو برداشت نہ ہو سکا۔ یہی وجہ ہے سید سجاد کو جب بھی کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے بڑی مشکل رو کے یہی کہتے تھے الشام الشام الشام، اس شام نے ہم پہ بہت ظلم کیا ہے۔ اور زینب کبریٰ جب رہا ہو کے واپس آئی ہے نا بھائی کی لاش پہ، یہی وہ ایام تھے چیلم والے دن، آئی ہے نا جب حسین کی قبر پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے، رو کے کہتی ہے بھیا حسین کل جب 11 محرم کو تجھے چھوڑ کے جا رہی تھی تو اتنی مظلومیت سے مارا گیا تھا، وہ تیری لاش نیزوں اور تلواروں کے نیچے ایسے چھپ گئی تھی، میں زینب تجھے پہچان نہیں سکی تھی، میں نے رو کے تجھ سے یہ سوال کیا تھا کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ لیکن اے حسین آج
مگر اللہ کی ذات تجھے اجازت دے اور تو قبر سے باہر آئے، میں زینب کبریٰ کو دیکھ کے تو بھی یہی سوال کرے گا، کیا تو وہی زینب ہے؟ کیا تو زہرا کی لاڈلی ہے؟ یہی وجہ ہے علامہ اختر عباس صاحب کے جملے ہیں، علامہ حسین بخش جالا صاحب کے، اور سردار کربلا والے نے یہ لکھا ہے کربلا کی کتاب کے اندر، کہتا ہے جب رہا ہو کے آئی ہے نا نانا کی قبر پہ آ کے سلام کیا ہے، نانا میرا سلام ہو تجھ پہ، نانا تیرا حسین مارا گیا اور نانا تیرا علی اکبر مارا گیا اور محمد مارے گئے نانا، لیکن تیرا اسلام بچا کے آئی ہوں، آج کے بعد تیرے اسلام پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ میں علامہ اختر عباس صاحب کہتے تھے یہ جملے سلام کے کہنے کے بعد کہتی ہے زینب کبریٰ، او نانا اے کاش تیرے دائیں بائیں یہ دو نامحرم سوئے ہوئے نہ ہوتے، اور میں زینب کبریٰ پشت سے پردہ ہٹا کے دکھاتی، اور زینب کبریٰ کی پشت کے بازار شام میں کتنا ظلم ہوا ہے۔ صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا اللہ کے واسطے اپنی عزت و جلال کا محمد اور محمد کی پاک آل کا، میرے اللہ ہماری اس کلیل کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کر کے قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ کے واسطے اپنی عزت و جلال کا محمد اور محمد کی پاک آل کا، ہم سب کو سیرت محمد والے محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے واجبات ادا کرنے، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہیں، اپنی رحمت واسعہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہم سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ خصوص جس مرحوم و مغفور کی سال ثواب کی مجلس ہے، میرے اللہ اس مجلس کے صدقے میں اس مرحوم کو کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے اور ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما۔ یا اللہ مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے، شفاعت آل رسول نصیب فرما، قبر حشر کی منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہماری دعائیں مستجاب فرما، ہم سب کی عاقبت و آخرت بالخیر فرما۔ اس بستی کے جتنے بھی مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اس دنیا سے گئے ہیں، سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بانیان کی یہ صف اعضاء، نظر نیاز اور ذکر و اذکار جو بھی کیا گیا اس کا ثواب حاضرین اور بالخصوص مرحوم مغفور کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی نصیب فرما، جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے اسے نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنے ذکر جلال کا، محمد اور محمد کی پاک آل کا، ہمیں اپنے واجبات ادا کرنے، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو علیم و بذات سرور ہے، جو دعائیں دلوں میں ہیں زبان پہ نہیں آ سکتی سب میرے اللہ تو علیم و بذات سرور ہے، جو دعائیں دلوں میں ہیں زبان پہ نہیں آ سکتی سب مومنین کی وہ دعائیں مستجاب فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی ذکر جلال کا، محمد اور محمد کی پاک آل کا، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی ذکر جلال کا، محمد اور محمد کی پاک آل کا، ہمارے بچوں کو علمی میدان میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ مومنین کو، مسلمین کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ یا اللہ ملک پاکستان کو اور ہم سب کو نظر بد، شر شیطان، شر انسان سے محفوظ کرا دے۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنے ذکر جلال کا، محمد اور محمد کی پاک آل کا، ہمارے مردوں کو سیرت جناب سید الشہداء پہ، ہماری خواتین کو سیرت جناب زینب پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا انسانیت کو اس منحوس کورونا مرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی ذکر جلال کا، محمد اور محمد کی پاک آل کا، مقامات مقدسہ، ذریعہ مقدسہ، کربلا، مشہد، کاظمین، سامرا، سب کی میرے اللہ تو خود حفاظت فرما۔ مومنین جو حاضرین، بالخصوص حاضرین جو بھی حج و زیارت کی خواہش رکھتے ہیں ان کی اس خواہش کو پورا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی ذکر جلال کا، محمد اور محمد کی پاک آل کا، ہمارے کچھ برادران مریض ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آل رسول کے صدقے میں سب کو، اور بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین علامہ امیر حسین جعفری صاحب کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل میں جتنے مریض ہیں اور بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا محمد حسن صاحب، مولانا محمد حسین، علامہ محمد حسین نجفی صاحب، دامت توفیقات کو صحت و سلامتی طول عمر اور موفقیت عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی ذکر جلال کا، محمد اور محمد کی پاک آل کا، علماء فقہا
مجتہدین قائد ملت جعفری اور جتنے بھی مومنین و مومنات مذہب اور مقصد کی خدمت میں مشغول ہیں، سب کو میرے اللہ اپنی حفظ و امان میں قرار دے۔ یا اللہ دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان مذہب اور مکتب اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما۔ سب سے بڑے دشمن اسلام امریکہ، اسرائیل اور ہندوستان کو میرے اللہ نیست و نابود فرما۔ یا اللہ مجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا، محمد اور محمد کی پاک حال کا، یا اللہ جو مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعائیں مستجاب فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ یا اللہ کچھ خاران نے، برادران نے اولاد کے حوالے سے خصوصی التماس کی تھی، سب کو میرے اللہ سید الشہداء کے صدقے میں، آل رسول کے صدقے میں اولاد نرینہ اور فرزند صالح عطا فرما۔ ہمارے برادر سید نجم الحسن، ہمارے برادر مسرور حیدر سلطان صاحب اور دیگر جتنے بھی برادران اولاد کی خواہش رکھتے ہیں، سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطے اپنی عزت و جلال کا، محمد اور محمد کی پاک حال کا، ہماری دعائیں مستجاب فرما، ہم سب کی عاقبت و آخرت بالخیر فرما۔ اللہم انا نسألک زیادۃ فی العلم وبرکۃ فی الرزق وصحۃ فی الجسم وطولا فی العمر ونورا فی القلب ونورا فی القبر وتوبۃ قبل الموت وراحۃ عند الموت ومغفرۃ بعد الموت ونجاۃ من النار ودخولا فی الجنہ۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا بحق ابن المظلوم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حاضرین سے التماس ہے کہ اپنے اپنے مرحومین اور اس بستی کے جتنے مرحومین ہیں سب کے ایصال ثواب کے لیے، بالخصوص مرحوم و مغفور مخصوص کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کو